अब्वाब दुआए फुतिहत लहू अब्वाब रहमा, जिस पर अल्लाह ताला दुआ मांगने का रास्ता खोल दे उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। आप देखें कुछ लोग होते हैं उनके लिए दुआ मांगना बहुत आसान, उनको दुआ मांगना अच्छा लगता है, वो लंबी दुआएं मांगते हैं। और कई लोग होते हैं कि दुआ मांगी नहीं जाती। चुनाचे अगर आप गौर करें तो अक्सर दुआएं मिनटों की, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, हाथ उठाते हैं और एक दुआ पड़ी और मुंह पे हाथ फेर लिए। अब ये मिनटों की दुआ तो फिर ऐसे नहीं ना असर रखती। दुआ मांगने का यह तो तरीका ठीक हो। फरमाया कि जिस पर अल्लाह ताला दुआ के रास्ते को खोल दे उस पर अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुल जाता है। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़दर इल्ला दुआ, क़ज़ा क़दर को दुआ के सिवा कोई चीज बदल नहीं सकती। वला यज़ीदु फिल उम्र इल्लल बिर, और नेकी के सिवा उम्र में कोई चीज इजाफा नहीं कर सकती। व इन्नर रजुला ला युहरमु रिज़्क़ा बिज़म्बि युसीबु, और बंदा अपने गुनाहों के सबब मिलने वाले रिज्क से महरूम कर दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला तो रिज्क देना चाहते हैं, हम उसमें स्टॉपर लगा देते हैं। ये हमारे गुनाह उस रिज्क के रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। जितना मासियत के मुर्तकिब होंगे उतना रिज्क की बरकत उठा ली जाएगी। सब कुछ होने के बावजूद भी परेशान। इसलिए तो फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो हमारी याद से आंख चुराए हम उसके रिज्क को तंग कर देंगे। है करोड़ोंपति, कारखाना भी है, एक कंटेनर उधर फंस गया, दूसरा कंटेनर उधर फंस गया, पेमेंट देने वाले पेमेंट नहीं देते, मांगने वाले तंग कर रहे हैं, अब परेशान। सब कुछ है, हाथ में कुछ नहीं, तो तंगी होती है, परेशानी होती है, रोते हैं बच्चों की तरह। यूं अल्लाह ताला बंदे के रिज्क को तंग कर देते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाती हैं, अद्दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यनज़िल, कि दुआ नफ़ा देती है उस मुसीबत के लिए जो अभी नाजिल नहीं हुई और उस मुसीबत के लिए भी जो नाजिल हो चुकी है। तो इंसान हैरान होता है कि जो नाजिल नहीं हुई तो चलो रोक लिया जाता होगा, जो नाजिल हो चुकी उसमें कैसे फायदा। तो वो फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व इन्नल बला अजला यनज़िलु फयल्काहु दुआउ फयअतलिजान इला यौमिल क़ियामा, बला आसमान से नाजिल होती है, नीचे से बंदे की दुआ ऊपर जाती है, ये दोनों एक दूसरे को धकेलती हैं, पुश पुल करती रहती हैं। बला इसको धकेलती है, ये उसको धकेलती है, दुआ उस बला को क़यामत तक नीचे नहीं उतरने देती। तो जो बला नहीं उतरी उसके लिए भी फायदेमंद, और जिसके उतरने का फैसला हो गया दुआ करे तो उसके लिए भी फायदेमंद। हदीस मुबारक है, मल्लम यदउल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो शख्स दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होते हैं। जो शख्स दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होते हैं। एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, इन्ना आजज़न नास मन आजज़ अनिद दुआ, इब्रानी शरीफ की रिवायत है कि इंसानों में सबसे ज्यादा आजिज वो इंसान है जो दुआ मांगने से आजिज हो जाए। और एक हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का असलहा है। जैसे इंसान दुश्मनों से बचने के लिए असलहा का इस्तेमाल करता है, बलाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से, गमों से बचने के लिए ये दुआ असलहा की मानिंद होती है। लिहाजा जो बंदा दुआ करता रहता है अल्लाह ताला उनको इन परेशानियों से बचा लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि ए चचा जान, अक्सरी दुआ बिल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए। चुनाचे हदीस मुबारक में है कि बंदा जब भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं, मगर उसकी 3 मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल ये कि जैसे मांगा वैसे कबूल कर ली, और दूसरी कि वैसे कबूल करनी तो इसके लिए बेहतर नहीं थी, तो अल्लाह ताला उसके बदले कोई बला, कोई मुसीबत उससे दूर कर देते हैं। एक्सीडेंट होते होते बच गया, वो कोई मांगी हुई दुआ थी। सख्त एक्सीडेंट हुआ, साथ वाले मर गए, ये बच गया, तो इसकी जो जान बची इसकी कोई दुआ थी। तो ये दुआ के असरात होते हैं।
چھوٹا بچہ بیماریوں سے بچا رہا، حالانکہ اور بچے وائرس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، یہ دعا کا اثر تھا۔ تو کبھی دعا من و ان قبول کر لی جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے بلا مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس دعا کو بندے کے لیے ریزرو رکھ لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اس وقت اس کو اس دعا کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور ہر دینے والا اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی سے سائل نے 5 دینار مانگے تھے، اس نے 500 دینے کا حکم دیا۔ تو کسی نے کہا جی مانگے تو 5 ہیں، اس نے کہا بھائی اس نے اپنی حیثیت سے مانگے، مجھے اپنی حیثیت سے دینے ہیں، میں نے 500 دینے کا حکم دیا۔ تو جب دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دیتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب دینے والے ہوں گے، جو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میری ہر دعا کا بدلہ آج مجھے قیامت کے دن یہی پر مل جاتا۔ تو مومن کے تو مزے، جیسے مانگا قبول تو بھی مزہ، کے بدلے بلا مصیبت ٹال دی پھر بھی مزہ، اور قیامت کے دن اگر اللہ عطا کریں گے تو اس سے بھی زیادہ مزہ۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جس صورت میں بندے کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جب بندہ کہنا شروع کرتا ہے نا جی اللہ ہماری تو سنتا نہیں، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آتا ہے۔ یاد رکھیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے، مگر اللہ اللہ ہے۔ ایسے تو نہیں نا کہ ہم بات کریں اور اسی وقت پوری ہو جائے، یہ اپنی شان ہے، اپنی مرضی ہے کب اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہ الفاظ کبھی بھی زبان سے نہیں کہنے چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا نہیں، سنتا تو وہ سب کی ہے۔ ہاں اگر یہ امید رکھے کہ میں نے جو دعا مانگی مجھے 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ملے گا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کا مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کئی دفعہ بچہ روتا ہے نا تو باپ تھوڑا اس کو رونے دیتا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور کئی باپ کو تو دیکھا کہ وہ بچے کو خود تیز کرتے ہیں کہ تھوڑا رونے والی شکل بنائے، اپنی اپنی طبیعتیں ہیں نا۔ بالکل حدیث مبارکہ میں اسی طرح فرمایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا بسا اوقات اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سنیے حدیث، ان العبد یدعو اللہ سبحانہ وہو یحبہ فیقول، اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل، اے جبرائیل اخر حاجت عبدی، میرے بندے کی حاجت کو ذرا مؤخر کر دو، پوسٹ پون کر دو، فإنی احب ان اسمع صوتہ، میں اس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ انہ رأى الحق سبحانہ وتعالی فی المنام، ان کو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ فقال، انہوں نے عرض کیا الہی کم ادعوک فلا تجیبنی، میں کب تک دعائیں مانگتا رہوں گا، آپ میری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ فقال، ارشاد فرمایا یا یحییٰ لأنی احب ان اسمع صوتک، میں تیری آواز کو سننا پسند کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ مانگتا رہے۔ تو کب دعا پوری ہوگی اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ توفیق مل گئی، ارے بھائی کتنے لوگوں کو تو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، اس عاجز کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت پتہ نہیں کیا پچھلے 8 سالوں سے دعا مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ دعا مانگنے کو دل ہی نہ کرے، یہ ہے نا محرومی، دعا میں انسان کو رونا ہی نہ آئے، یہ ہے محرومی۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کہیں نفسانی تعلق میں پھنس گئے، علم تو تھا اگرچہ نفس غالب آ گیا، وہ گناہ کے مرتکب بھی ہوتے اور ڈرتے بھی کہ گناہ کی وجہ سے انسان محروم ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کچھ عرصہ چلتا رہا،
कुछ अरसे के बाद वो हैरान हुए, मैं गुनाह भी कर रहा हूँ और जो नेमतें अल्लाह ने दी हुई थी वो सब नेमतें भी सलामत हैं। कहने लगे, अल्लाह तो कितना हलीम है, मैं गुनाहों पे गुनाह कर रहा हूँ और आपने अपनी नेमतें सलामत रखी हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्हाम फरमाया, मेरे बंदे तू महरूम हो रहा है, पता नहीं चल रहा। अल्लाह मैं किस नेमत से महरूम हुआ? फरमाया, जिस दिन से तू कबीरा का मुर्तकिब हुआ, हमने तुझे रात के आखिरी पहर में रोने की लज्जत से महरूम कर दिया। तब उनका ख्याल आया कि हो, जब से मैं गुनाह का मुर्तकिब हुआ मुझे कभी तहज्जुद में रोना ही नहीं आया। तो इंसान महरूम हो जाता है। और अगर अल्लाह ताला दुआ का रास्ता खोल दे, दुआ की तौफीक दे दे, तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन मामला होता है। याद रखें, इंसान अपने बचाव के जितने असबाब इख्तियार करता है उनमें सबसे बेहतर सबब दुआ होती है। दुआ से बेहतर सबब और कोई नहीं हो सकता। लिहाजा हर मामले में दुआ करनी चाहिए। हदीस मुबारका है कि जो शख्स चाहे कि सख्ती में मेरी दुआ कबूल हो, उसको चाहिए कि वो खुशहाली में दुआ करे, ताकि अल्लाह ताला सख्ती के आलम में उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। दुआ एक अजीब है कि अगर खालिस दुनिया के लिए मांगे, अल्लाह दुनिया की ये जरूरत पूरी कर दे, ये कर दे, तो भी इबादत है। ये एक इम्तियाजी शान है इस अमल की। बाकी अमाल दुनिया की नीयत से करें तो अजर नहीं मिलेगा, आखिरत की नीयत। दुआ एक ऐसा अमल है खालिसतन दुनिया की जरूरत है और दुनिया मांग रहा है, या अल्लाह मुझे खाना दे दे, मुझे जूते दे, कपड़े दे, खालिस दुनिया की चीज मांग रहा है, दुआ फिर भी इबादत। उलमा ने इसकी वजह बयान फरमाई। वो फरमाते हैं, असल में दुआ मांगने में इंसान को तवाज़ो इख्तियार करनी पड़ती है। मांगने वाला साइल होता है, इस तवाज़ो की वजह से अगरचे दुनिया मांग रहा है, अल्लाह ने इस दुनिया मांगने को भी इबादत में शामिल करना है। एक होता है खालिक से मांगना, एक होता है मखलूक से मांगना। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा होगा कि मखलूक अगर उस मेयार पे पहुंचे जहां वो दे सकते हो तो अपनों को नवाजते हैं। हुकूमत मिल गई तो जो करीबी होते हैं उनको नवाजा, फैक्ट्री चल गई तो जो करीबी होंगे उनके लोगों को नौकरियां दी। तो मखलूक का ये दस्तूर, वो अपनों को नवाजते हैं। मगर खालिक का मामला और है। वो परवरदिगार इस दुनिया में अपनों को भी नवाजता है, गैरों को भी देता है। चुनाचे कुफार की भी वो मुरादें पूरी कर देता है, उनकी तमन्नाएं भी पूरी करता है। वो परवरदिगार इस दुनिया के अंदर रहमान की सिफत का ज़हूर करता है। जहां वफादार को देता है वहां गद्दार को भी देता है। बल्कि समझ लें कि वफादारों को तो दाल रोटी पे ही खुश कर देता है। फरमाते हैं, अगर ये सारे गद्दार होते मैं इनकी छतों को सोने का बना के रख देता, दुनिया में ही इनको दे देता। इसलिए वो परवरदिगार सबको दुनिया में अता फरमाता है। हमने देखा कि मखलूक अगर कभी देती भी है तो गुस्से से। आप गाड़ी पे सफर कर रहे हैं, वालदा साहिबा पीछे बैठी हैं, एक लाइट के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई, मांगने वाला कोई आ गया, उसने आके गाड़ी का शीशा खटखटाया। आप इशारा करते हैं कि भाई माफ कर दो, मगर वो लोग भी बड़े साहिब इस्तकामत होते हैं, तो आपके इशारे की परवाह नहीं करते, खटखटाते रहते हैं। अब आपको गुस्सा आना शुरू हुआ, भाई जब इसे कह दिया कि भाई माफ करो, फिर क्यों खटखटा रहे हैं? इतने में पीछे से वालदा साहिबा कहती हैं, बेटा अगर कुछ खुले पैसे हैं तो दे दो। अब आप मजबूर हो गए, वालदा ने कह दिया, तो आप शीशा खोल के पैसे तो देते हैं, देखते गुस्से से हैं कि भाई मैंने इसे कहा था माफ करो, माफी नहीं करता। तो बसा औकात मखलूक देती भी है तो गुस्से से देती है, मगर अल्लाह ताला का मामला और है। वो परवरदिगार गुस्से से कभी भी नहीं देता, जब भी देता है हमेशा प्यार से देता है, हमेशा प्यार से अता फरमाता है। मखलूक के अंदर एक बात और देखी, एक दफा मांगे तो दे देंगे, दूसरी दफा मांगे तो जरा बोझ समझेंगे, तीसरी दफा कन्नी कतराएंगे और चौथी मर्तबा तो झंडी दिखा देंगे और कहेंगे यार ये कैसा बंदे, हर वक्त मांगता ही रहता है, शर्म ही नहीं आती। दरवाजा बंद कर देंगे, मिलना छोड़ देंगे, ताल्लुक तोड़ लेंगे, वो तो हर वक्त ही मांगता है। तो मखलूक के मामले में देखा कि बार बार मांगो तो मखलूक दरवाजे बंद कर देती है, दूर कर देती है। कुर्बान जाएं उस परवरदिगार पर। अल्लाह ताला से एक दफा मांगे वो देता है, दूसरी दफा मांगे वो देता है, तीसरी दफा मांगे वो देता है,
बार बार मांगे वो बार बार देता है, बल्कि जो बंदा हर चीज अल्लाह से मांगे, हर हाल में अल्लाह से मांगे, अल्लाह उस बंदे को अपने औलिया में शामिल फरमा लेते हैं। मेरा ये बंदा मेरे बगैर किसी से मांगता ही नहीं, फरमाते हैं ये मेरा वली है, जब भी मांगता है मुझसे मांगता है। मखलूक के देने में और खालिक के देने में एक फर्क और भी देखा। बड़ी हैसियत का बंदा हो, उससे थोड़ा मांगो तो वो नाराज। कोई बड़ा अमीर आदमी हो, आप कहें जी मुझे 1 रुपए की जरूरत है, वो कहेगा तुमने मजलिस में मुझे जलील किया, मेरी पब्लिक इंसल्ट कर दी, 1 रुपया मुझसे मांगते हो, मुझे क्या समझा हुआ है। तो अगर बड़े से थोड़ा मांगो तो वो नाराज, और किसी गरीब के पास जाएं जी मुझे $1 मिलियन कर्ज की जरूरत है, वो कहेगा मजाक करते हो यार। तो गरीब से ज्यादा मांगो तो वो नाराज, अमीर से थोड़ा मांगो तो वो नाराज। मगर परवरदिगार का मामला कुछ और है। उस परवरदिगार से थोड़ा मांगे तो वो देता है, ज्यादा मांगे तो वो देता है। हत्ता के किताबों में लिखा, अगर कोई बंदा अपने जूते का टूटा हुआ तस्मा भी अल्लाह से मांगता है, अल्लाह बंदे को वो तस्मा भी खुश होकर अता फरमा देता है। एक हमने फर्क और भी देखा, किसी के पास जाएं जी मुझे जरूरत है, वो कहेगा जी मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं आपको खाली ना भेजूं, कारोबार ही नहीं चल रहा, हालात ही साजगार नहीं है। तो मखलूक मदद करना चाहती है मगर हालात साजगार नहीं होते। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तो मामला और है, वहां तो ना बजट की कमी ना खजाने की कमी। जब भी बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को हमेशा अता फरमाते हैं और खुश होकर अता फरमाते हैं। एक फर्क हमने और भी देखा, मखलूक का दरवाजा दिन में खुला होता है, रात को बंद होता है। दोस्त है तो दफ्तर दिन में खुला होगा, दुकान दिन में खुली होगी, मिलने के औकात ऑफिस दिन में खुला होगा, रात को दफ्तर बंद, साहब आराम कर रहे हैं। तो दिन में दफ्तर खुलते हैं दरवाजे, रात को दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन उस परवरदिगार की शान कुछ और है, उससे बंदा दिन में मांगे दिन में भी दरवाजा खुला होता है, रात में मांगे तो रात में भी दरवाजा खुला। वो फरमाते हैं ला तअखुदुहु सिनतुम वला नौम, उस परवरदिगार को ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। ऐसा ना हो कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और देने वाला ऊंघ रहा हो। फरमाया हम नींद और ऊंघ से भी मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हैं, हम हर वक्त जागने की हालत में हैं। मेरा बंदा जब मांगेगा अपने देने वाले को जागता पाएगा। एक बात और भी देखिए, मखलूक से अगर एक काम करवा लिया तो फिर उनकी भी तवक्कुआत हो जाती हैं। चुनाचे दूसरी दफा जाएं तो पूछती हैं भाई क्या लाए हो, कोई गिफ्ट लाए या नहीं। तो मखलूक के दरवाजे पे जाओ तो पूछा जाता है क्या लाए हो। अल्लाह का मामला कुछ और है। जब भी जाओ अल्लाह के दरवाजे पर, अल्लाह ताला ये नहीं पूछते क्या लाए हो, हाँ बंदे से इतना पूछते हैं मेरे बंदे तुम मुझसे क्या लेने के लिए आए हो। बादशाहों के दरवाजे पे जब कोई जाता है तो बादशाह नहीं पूछा करते कि क्या लाए हो, बादशाह पूछा करते हैं क्या लेने के लिए आए हो। तो हमें चाहिए कि हम उस परवरदिगार से मांगे, मखलूक से मांगने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना आ गया। मगर मुश्किल ये है कि आजकल हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं करते नहीं है। दुआएं पढ़ने से दुआ कबूल नहीं होती, दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। चुनाचे हुज्जाज बिन यूसुफ का एक मशहूर वाक़या है। हुज्जाज बिन यूसुफ का मशहूर वाक़या है कि वो तवाफ कर रहा था, उसने एक अंधे को देखा जो बैठा हुआ दुआ मांग रहा था रूटीन में, अल्लाह मुझे बेनाई अता कर दे, अल्लाह मेरी आंखें ठीक कर दे, बसीरत दे दे, अल्लाह मुझे आंखें दे दे, दुआ कर रहा है। हुज्जाज बिन यूसुफ खड़ा हो गया, उसने उस अंधे को ठोकर लगा के पूछा, अंधे मैं हुज्जाज बिन यूसुफ हूँ। उसके बारे में बड़ा मशहूर था कि बड़ा सख्त दिल इंसान है और जो कहता है बस वो कर देता है। तो अंधा थोड़ा घबरा गया, क्या मुसीबत नाज़िल हो गई आज। हुज्जाज बिन यूसुफ ने उसे कहा कि मैं तवाफ कर रहा हूँ और मेरे अभी इतने चक्कर बाकी हैं, अगर मेरे तवाफ मुकम्मल होने तक तेरी आंखें ठीक ना हुई तो मैंने तुझे कत्ल करवा देना है। और अपने एक सिपाही को खड़ा भी कर दिया कि ये अंधा भागने ना पाए।
اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب اندھے کو جب پتا چلا کہ وہ مجھے کہہ کے گیا ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ پہلے تو دعا پڑھ رہا تھا، اب یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ جو رویا، جو مانگا اس نے، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا کی۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے دعا کر رہے تھے نا، ساری عمر حرم میں بیٹھ کے کرتے رہتے، تمہاری وہ دعا قبول نہ ہوتی، تم پڑھ رہے تھے دعا۔ جب تمہارے دل کو چوٹ لگی نا اور دل تڑپا، اب تم نے دعا مانگی، اور اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے کام ذمہ لگا رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، افسر آتے ہیں نا اپنے دفتر میں، بھائی انجینئر صاحب آپ یہ کر دیں، فورمین صاحب آپ یہ کر دیں، اور سپروائزر صاحب یہ کر دیں، اور الیکٹریشین صاحب یہ کروا دینا، ٹیکنیشین صاحب آپ یہ کر دینا، کام ذمہ لگاتے ہیں۔ کبھی اپنی دعا کا انالیسس کریں۔ ہماری دعا بھی اسی طرح، اللہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، بیٹی کو بیٹا مل جائے، چھوٹے بیٹے کو نوکری مل جائے، فلاں کو یہ ہو جائے۔ ہمارا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ہم کام اپنے پروردگار کے ذمہ لگا رہے ہیں، ایسے تو دعا قبول نہیں نہ ہوتی۔ تو دعا میں کام ذمہ نہ لگائیں، مانگنا ابدیت ہے، عاجزی چاہتا ہے، تو دعا میں انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے، دعا کروانا بھی بڑی اچھی عادت ہے، دعا کروانا بھی بہت اچھی عادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے بھی تھے، دعا کرواتے بھی تھے۔ حدیث پاک میں عمر لانو عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی بھی ہے، کروائی بھی ہے، امت کو تعلیم دی، تو ہم بھی دعا کریں بھی کروائیں بھی۔ تو یہ اچھی عادت ہے، استاد سے دعا لینا، ماں باپ سے دعا لینا، بڑوں سے دعا کروانا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اور زیادہ اچھی عادت ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے دعائیں لینے والے بنا کریں۔ دعا کروانا تو یہ ہو گیا نا، امی دعا کر دیں، استاد جی دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ ہویا دعا کروانا۔ اور دعا لینا کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اتنا اچھا طالب علم بنے، استاد دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا سالک بنے، شیخ دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا بیٹا فرما بردار بنے، ماں دیکھے دل سے دعائیں نکلے۔ جو شخص دعائیں لینے والا بن جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو نوجوان بچے دعائیں لینے والے بنے، اس لیے کہ اللہ کے دروازے پر آنے میں دیر ہوتی ہے، ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ من سال اللہ الشہادۃ بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء و ان مات علی فراشہ۔ حدیث مبارکہ، جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی اور وہ دعا مانگتا ہوگا، اگرچہ اس کو بستر پر موت آئے گی، اللہ اس کو قیامت کے دن شہید کا مقام عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دستور ہے کہ مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں، مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن عظیم شان میں سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب بسایا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجیے۔ اب دستور کی بات ہے کہ پھل عام طور پہ درختوں کے اوپر ہوتے ہیں، مگر جب رب کریم نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا اے میرے ابراہیم یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کے پھل پہنچیں گے۔ ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل، حالانکہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دیتے زیادہ ہیں۔ دیکھیں درختوں کا پھل ان کا فروٹ، کھیتیوں کا پھل ان کی سبزی، کارخانوں کا پھل ان کا پروڈکٹ، انسان کا پھل ان کی اولاد۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ابراہیم تو نے تو ثمر مانگا نا جو عام طور پہ درخت کا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا دینے والا پروردگار ہوں کہ صرف درختوں کے پھل نہیں، پوری دنیا میں جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہوگی میں اس بیت اللہ میں تیری دعا کی وجہ سے اس کو پہنچا دوں گا۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہیں پھل ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ملتا ہے، سبزی وہاں ملتی ہے، کپڑے وہاں ملتے ہیں،
جو سہولت کی چیز اللہ نے سب چیزیں وہاں پہنچا دی. یہ تھا یجبا الیہ ثمرات کل شیء. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر سے واپس آ رہے ہیں. ایک میدان کے اندر رات کو سو گئے. تہجد کے لیے آنکھ کھلی تو 14ویں کا رات چمک رہا تھا. آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو مدینہ طیبہ کا چاند یاد آیا. نبی علیہ السلام کی یاد آئی. اس وقت انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی. دعا یہ تھی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے. وجعل قبری فی بلد حبیبک. اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنا دیجیے. دعا قبول ہو گئی. چنانچہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پہ شہادت مل جاتی دعا قبول, کہیں زمین کی پستی پہ مل جاتی دعا قبول, مگر نہیں, اللہ تعالیٰ امید سے زیادہ دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کس جگہ ملی؟ مسجد نبوی ہے, باوضو ہے, صلی نبوی ہے, نماز کی حالت ہے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس حال میں ان پر وار ہوتا ہے جو ان کی شہادت کا سبب بن جاتا ہے. یہ تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا نا کہ کس کامل انابت اللہ کی شکل میں مجھے شہادت ملے گی. پھر اگر ان کو جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت مل جاتی تو دعا قبول. وجعل قبری فی بلد حبیب. مگر دینے والے کی دین بڑی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے پیارے مجھ سے دعا مانگی کہ آقا کے شہر میں میری جگہ آخری وقت میں بنے. میں جنت بقیع میں نہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گنبد خضرا میں تمہیں جگہ عطا فرما دے. تو مانگنے والے نے جب بھی مانگا دینے والے کی دین اس سے بڑی ہے. وہ پروردگار امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما. کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے اور جی ہم تو دعا کے قابل ہی نہیں ہیں, بڑے گناہگار ہیں. کبھی بھی اس وجہ سے دعا سے نہ رکیں کہ ہم گناہگار ہیں, اس لیے کہ وہ پروردگار صرف نیکوکاروں کی دعا کو قبول نہیں کرتا, وہ گناہگاروں کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے. سفیان بن عیینہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی. فرماتے ہیں لا یمنعن احدا الدعاء ما یعلم فی نفسہ. تم میں سے کسی بندے کو یہ بات دعا سے روک نہ دے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ میرے اندر تو بڑے گناہ ہیں. فإن اللہ قد اجاب دعاء الشر خلقہ وهو ابلیس حین قال رب انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شریر شیطان کی بھی دعا کو قبول کر لیا جب اس نے قیامت کے دن کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے. پروردگار نے فرمایا انک من المنذرین, میں نے تمہیں مہلت دے دی. تو اگر اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا کو بھی قبول فرما سکتا ہے تو پھر مانگنے والا تو کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے, تو کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تو یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے, دل میں ڈالتے ہیں جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہم کیا دعا مانگیں, اور جی ہماری جھوٹی زبانیں. بھئی جھوٹی زبان سے اگر کلمہ پڑھا قبول ہو جاتا ہے تو دعا مانگی بھی قبول ہو جائے گی. تو دعا مانگنے میں کبھی دیر نہ کیا کریں یا اس کو روکا نہ کریں. انسان سے مانگو تو انسان ناراض, اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض. ہاں اتنا ہے کہ انسان مانگے تو دل متوجہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ زبان پہ دعا ہو اور دل میں کسی اور کی طرف دھیان ہو. سنیے قیل مر موسیٰ علیہ السلام, ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گزرے برجل یدعو و یتضرع, ایک بندے کے قریب سے جو بندہ دعا بھی مانگ رہا تھا اور ظاہر میں آنسو بھی بہہ رہے تھے. فقال موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی لو کانت حاجتہ بیدی قضیتها, اے اللہ اگر اس بندے کا مسئلہ میرے اختیار میں ہوتا نا, مانگ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے, تو میں اس کے مسئلے کو حل کر دیتا. فاوحى اللہ تعالی الیہ, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی. انا ارحم بہ منکا, اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے زیادہ اس بندے پر رحم کرنے والا ہوں. ولیکنہ یدعونی, مگر یہ مجھ سے دعا کر رہا ہے. ولہ غنم, اور اس کا ریوڑ ہے. وقلبہ عند غنمہ, اور اس کا دل بکریوں کے ریوڑ میں پھنسا ہوا ہے. وانی لا استجیب لعبد یدعونی وقلبہ عند غیری,
اور میں نہیں ایسی دعا کو قبول کرتا دعا مجھ سے مانگے دل کسی اور کے پاس ہو۔ اب اس غنم کا ترجمہ محدثین نے یہ بھی کیا کہ جانوروں میں دل پھنسا ہوا تھا، اور بعض نے بکریوں سے عورت مراد لی کہ دل کہیں لڑکیوں میں پھنسا ہوا تھا، تو دعا ادھر مانگ رہا ہے، دل ادھر پھنسا ہوا ہے، دعا کیسے قبول ہو؟ فذکر موسیٰ علیہ السلام للرجل ذالک، موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو یہ بات بتائی کہ تیرا دل پھنسا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہونی جب تک دل کو خالی نہ کر دیں۔ فانقطع الی اللہ تعالی بقلبہ، اس بندے نے اپنے دل کو قطع کر لیا، توڑ لیا ہر طرف سے۔ فقضیت حاجتہ، اللہ نے اسی وقت اس کی حاجت کو پورا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہو تو پھر دل بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے نا تمہارا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، حب لی من قبلک الخشوع، اپنے دل سے مجھے خشوع دے دیجئے، ومن بدنک الخضوع، اور بدن کی طرف سے خضوع یعنی با ادب با وقار دعا مانگنا، ومن عینک الدموع، اور اپنی آنکھ سے آپ آنسو کا قطرہ دے دیجئے، ثم ادعونی، پھر دعا کیجئے، استجب لکا، میں دعا کو قبول کروں گا، فإنی قریب مجیب، بے شک میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ چنانچہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگے تو فوری آثار ظاہر نہیں ہوتے، تو دعا مانگنا نہ چھوڑے، مانگتا رہے مانگتا رہے۔ کئی ایسے بھی بزرگ تھے 25 سال بعد دعا قبول، 50 سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی، اور انہوں نے آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھی۔ تو ٹائم لگتا ہے مگر اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچہ کہتا ہے امی مجھے آئس کریم دے دیں، کہتے ہیں نہیں تیرا گلا خراب ہے نہیں دینا، وہ روتا ہے دے دیں، نہیں دینا، ماروں گی، روتا ہے بھائی نہیں دینا، شروع میں ماں کرتی رہتی ہے اور بچہ بھی روتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، دل آخر وہی ماں ہوتی ہے آئس کریم اٹھا کے دے دیتی ہے، اچھا بھائی کھا لو۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی معاملہ ایسا، بندہ روتا ہے مانگتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان العبد لیدعو اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں، غضبان ناراض، ویورد عنہ، اللہ اعراض فرماتے ہیں، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ ثم یدعو، وہ بندہ پھر دعا مانگتا ہے، ویورد عنہ، اللہ پھر اعراض فرماتے ہیں۔ ثم یدعو، پھر وہ مانگتا ہے، ویورد عنہ، اللہ پھر اعراض کرتے ہیں۔ ثم یدعو، پھر جب چوتھی دفعہ مانگتا ہے، فیقول اللہ تعالی للملائکہ، اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں، ابا عبدی ان یدعو غیری، لگتا ہے میرے بندے نے یہ فیصلہ کر لیا میرے غیر سے نہیں مجھ سے ہی مانگتا رہے گا، فقد استجبت لہ، چلو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو بار بار مانگنے سے پھر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو بار بار مانگیں، صرف ایک بار مانگ لینا کافی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر نقطے کی بات، لب لباب، کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے، اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے۔ اس کی دلیل حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے 3 بندے پھنس گئے تھے، چٹان آ گئی تھی غار کے دروازے، ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا،
ماں باپ کی خدمت، چٹان ہٹ گئی۔ دوسرے نے پیش کیا اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے زنا سے بچا، چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے عمل پیش کیا کہ میں نے تیری خاطر ایک بندے کی امانت میں خیانت نہ کی، اللہ نے چٹان ہٹا دی، ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یا تو بندہ اپنے عملوں کو پیش کرے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، دہلی میں ایک دفعہ بہت قحط پڑا، شہر کے علماء نے اعلان کیا سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، جانوروں کو بھی لائیں، اور سب دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں، اللہ بارش عطا کر دے۔ اشراق کے وقت سے مانگنا شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، آسمان کے بادل کا نام و نشان نہیں۔ لوگ حیران تھے، ہزاروں انسان رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، اب تو جانور بھی پریشان ہو گئے، مگر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک نوجوان اونٹ کے اوپر کسی سواری کو لے کے جا رہا تھا۔ اس نے جب مجمع دیکھا، سواری کو روکا اور جا کے پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا جی اشراق کے وقت سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا، دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ سواری کے پاس واپس آیا اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے کوئی دعا مانگی، اسی وقت آسمان کے اوپر سے بارش نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو علماء بڑے حیران تھے، وہ اس بچے کے پاس گئے، اے نوجوان تیرا کون سا عمل تھا کہ جس کے صدقے اللہ نے رحمت کر دی؟ اس نے کہا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہیں اور مجھے ان کی زندگی کا پتہ ہے، تقیہ نقیہ، پاک صاف عفیف زندگی گزارنے والی تھی۔ میں آیا اور میں نے ان کی چادر کا ایک کونا پکڑ کے دعا مانگی، اے اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اللہ تجھے اس کی پاک دامنی کا واسطہ اپنے بندوں پر بارش برسا دے۔ رب کریم کو یہ بات اتنی پسند آئی، اسی وقت بارش عطا فرما۔ تو بھائی ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اپنے عمل پیش کرے، مگر ہمارے کیس میں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو۔ ایک دن ایسا نہیں جو گناہوں کے بغیر گزرا ہو، تو پھر ہم اپنا عمل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کون جرأت کر سکتا ہے وہ اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کر سکے؟ لہذا یہ عمل آج ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو پیش کرنے کے قابل نہیں۔ البتہ ایک اور بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اعتراف جرم۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتراف جرم۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا، جرم کا اعتراف کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کر لینا، معافی مانگ لینا۔ جو بندہ جرم کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعتراف سے بھی پسند فرما کے اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا پوری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ اندلس میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ سن 350 ہجری کا واقعہ ہے۔ علماء نے فیصلہ کیا کہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ چنانچہ سارے لوگ آ گئے، سارا دن دعا مانگتے رہے اور دعا قبول نہ ہوئی۔ کسی نے جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کا نام تھا عبد الرحمن ناصر، کہ جناب ساری پبلک کتنے وقت سے دعا مانگ رہی ہے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو عبد الرحمن ناصر سر سے تاج اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا، ننگے پاؤں ننگے سر اپنے دربار سے نکلا اور اسی طرح دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں میں گھل مل کے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا، اللہ بڑا قصوروار تو میں ہوں اور میرے قصوروں کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو تو تنگی میں نہ ڈال دیجئے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے معاف فرما کر اپنے بندوں کو نعمت عطا فرما۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی۔ تو اعتراف جرم کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ قابل عمل چیز ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو آپ کے نام۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، خاوند ناراض ہوا اور ناراض ہو کے کہنے لگا
نہ تیرے پاس شکل ہے نہ عقل ہے، نہ بڑے خاندان کی، نہ مال، نہ یہ نہ وہ، تیرے پاس ہے کیا؟ تو جب خامد خوب ناراض ہوا تو اس عورت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ہم اپنی علاقائی زبان میں وہ شعر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کہنے لگی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی، کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، میرے اندر کوئی وصف نہیں، کوئی خوبی نہیں، ایک بات تو پکی ہے، میں جیسی بھی ہوں تو آپ ہی کی نا، آپ کے سوا تو کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتی۔ کہتے ہیں اس عورت کی بات خامد کے دل پر اتنی اچھی لگی، اس نے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ ہم بھی آج اس بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہی کہتے ہیں، اللہ ہم گناہ گار سہی، خطا کار سہی، ہمارے پاس صفتیں نہیں، ہمارے پاس اچھے اخلاق نہیں، کوئی کمالات نہیں، اللہ گناہوں کے سوا ہماری چولی میں کچھ نہیں ہے، مگر اتنی بات تو ہے، جیسے بھی ہیں تو آپ ہی کے نا، کلمہ آپ کا پڑھا، اکیلے آپ کو پروردگار مانتے ہیں، آپ کے سوا کبھی کسی غیر کی طرف نہیں جھکے، کبھی غیر کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے مولا، جب آپ ہی سے مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ اگر ہم توجہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ مانگنے کا طریقہ بنی اسرائیل کے گناہگار سے سیکھ لیجئے۔ کیا اس نے مزے کی دعا مانگی؟ سبحان اللہ، امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس واقعے کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فرماتے ہیں وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کانا فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آتن مصرف علی نفسہ، ایک نوجوان تھا، بڑا سرکش تھا، اپنی جانوں پہ ظلم کرتا تھا، نفس کا پجاری تھا، نفسانی شیطانی شہوانی گناہوں میں لگا رہتا تھا، اتنا گناہ کرتا تھا کہ بستی کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کو منع کر دو، اگر یہ بعد نہ آیا ہم اسے دھکے دے کے شہر سے نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ کچھ دن تو بچا رہا، پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب تو بستی والوں نے خوب پٹائی بھی کی اور اس کو اپنی بستی سے نکال بھی دیا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، اس کے برے کام کی وجہ سے بستی والوں نے اس کو اپنے بستی میں سے نکال دیا۔ اب بستی سے باہر نکل کے ویرانے میں وہ رہ گیا۔ اللہ کی شان، چند دن وہاں رہا، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا نہ کوئی اور چیز تھی، بیمار ہو گیا، کوئی دوائی دینے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس ویرانے کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، شہر کے دروازے کے سامنے ویرانے میں اس کی وفات ہو گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، إِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، میرے اولیاء میں سے ایک ولی، حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَاحْضُرْهُ، اس کو موت آ گئی ہے، آپ جائیے، وَغَسِّلْهُ، اس کو غسل دیجئے، وَصَلِّ عَلَيْهِ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وَقُلْ، اعلان کر دیجئے، لمن کثر عصیانہ، جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو، یحضر جنازتہ، اگر وہ اس کے جنازے پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، لأغفر لہم، تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، واحملہ الی لأکرم مثواہ، اس کو میرے پاس لائیے، دفن کر دیجئے، میں اپنے اس بندے کا اکرام کروں۔ فنادا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، فکثر الناس، بہت سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ جنازہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے۔ میت دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اگر 40 ایمان والے کسی کا جنازہ پڑھ لیں، اللہ اس گناہگار مومن کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اور کئی میت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھ لینے سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ ان میں سے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل والے سارے کے سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ذرا سنیے گا، فلما حضروہ عرفوا، جب بستی کے لوگ پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا۔ فقال، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ھو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی فاسق ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا، بات تو ایسی ہے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی الا انہ لما حضرت الوفات فی ھذی الخربۃ، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی، نظر یمنتن و یسرتن، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا، فلم یرا حمیمن، اس نے کوئی دوست نہ دیکھا، ولا قریبن، نہ کوئی قریبی دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں، ورا نفسہ غریبتن وحیدتن ذلیلتن، اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا، پردیسی اور ذلیل دیکھا۔ فرفع بصرہ الیہ، جب کوئی نظر نہ آیا اس وقت اس بندے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، وقال، اور کہنے لگا، الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، اپنے دیش سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہوں، لو علمت، اگر میں جان لیتا، ان عذابی یزید فی ملک کا، اگر عذاب دے دینا اس سے آپ کی ملک میں شان میں اضافہ ہو جاتا، وعفو کا انی ینقص من ملک کا، اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی، لما سألتک المغفرہ، میں آپ سے مغفرت نہ مانگتا، ولیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، اللہ میرا تو کوئی ملجا اور ماوا تیرے سوا اب ہے نہیں، وقت سمعت فیما انزلت انکا قلت، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ مجھے نا امید نہ کرنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اپکان یحسن بی ان اردہ، یہ مجھے بات کیا اچھی لگتی کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا، وہ غریب، وہ پردیسی تھا، علی ہذی صفت، اس صفت کے اوپر، وقد توسل الی بی، اس نے میری رحمت کے ساتھ میرا توسل پایا، وتضرع بین یدی، میرے سامنے رویا گڑگڑا پڑا، وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر وہ بندہ ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا، لوہبتہم، میں ان گناہگاروں کو معاف کر دیتا، لذل غربتہ، اس کے اس پردیسی ہونے کی وجہ سے، یا موسیٰ انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، جس کا کوئی نہیں ہوتا، اے موسیٰ علیہ السلام میں اس کا دوست ہوتا ہوں، وطبیبہ، میں اس کا طبیب ہوتا ہوں، وراحمہ، اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوتا ہوں۔ وہ کتنا پیارا پروردگار ہے کہ اگر ایک بندہ دیکھتا ہے اب اس کا کوئی بھی قریبی نہیں، اللہ کو پکارتا ہے، اس فاسق کو اللہ ولایت کا وہ درجہ دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو جنازہ پڑے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے، فرماتے ہیں اگر اس نے تو اپنی مغفرت مانگی، اگر دنیا کے تمام گناہگاروں کی مغفرت مانگتا تو میں پروردگار سب کی مغفرت کر دیتا۔ معلوم ہوا اگر گناہگار مانگے اور واقعی اللہ کے سامنے نادم ہو کر مانگے
गुनाहों का एतराफ करके मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है। आज किसी मामले को अल्लाह के सामने आजमाइए, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह की रहमत को तलब कीजिए। रब्बे करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें अल्लाह ताला अपने दरबार से खाली न लौटाए। हम अच्छी तरह जानते हैं ए परवरदिगार आलम कि हमने सारी उम्र कलमा पढ़ा, बाल सफेद कर बैठे। इन्नल मलूक इज़ा शाबत अबीदुहुम, अल्लाह जब खिदमत करने वाले गुलाम खिदमत करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनके मालिक उनको आजाद कर दिया करते हैं। फिर रिक्किहिम आतकुहुम इत्का हरारी, ए अल्लाह हमने भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते बाल सफेद कर दिए। मेरे मौला आज हमें भी जहन्नम की आग से आप बरी फरमा दीजिए। हमारे पास अमल पूरा कोई नहीं जो आपके सामने पेश कर सके। सफेद बालों की लाज रख लीजिए, हमारे हाथ ना लौटा दीजिए। अल्लाह हम अच्छी तरह जानते हैं जो आपके दरवाजे से खाली जाता है वही बदबख्त होता है। ए अल्लाह उसके लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं। मेरे मौला दुनिया में रोटी का सवाल करने वाला एक दरवाजे से ना मांगे ना पाए, वो दूसरे दरवाजे पे चला जाता है, तीसरे पे चला जाता है, उसको परवाह नहीं होती। अल्लाह मसला तो हमारा है, जिनके सिवा आपके दरवाजे के सिवा कोई दूसरा दरवाजा नहीं। मेरे मांगा तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। ए करीम आप ही के दर से लौ लगा कर बैठे हैं। हमसे ये मत पूछिएगा मेरे बंदों क्या लाए हो, हाँ ये जरूर पूछ लीजिएगा मेरे बंदों क्या लेने के लिए आए हो। ए अल्लाह हम आज की इस महफिल में आपको मनाने के लिए आए हैं, आपको अपना बनाने के लिए आए हैं, अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करवाने के लिए आए हैं। ए करीम उठे हाथों की लाज रख लीजिए। मौला आपकी रहमत की नजर बशर हाथी की तरफ उठ जाती है, दुनिया के शराब खाने से निकाल के उसको अपनी मोहब्बत की शराब पिला देते हैं। आपकी रहमत की नजर फुदैल बिन अयाद पे उठ जाती है, दुनिया के डाकुओं की सरदारी से निकाल के वलियों का सरदार बना देते हैं। ए अल्लाह ऐसी रहमत की एक नजर हम मिस्कीनों पर भी तो डाल दीजिए। मौला आपकी एक नजर के मुस्तहिक हैं। ए करीम एक नजर रहमत की डाल दीजिए। आज की इस महफिल में हमारी बिगड़ी बना दीजिए, हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा लीजिए और हमें उठने से पहले अल्लाह झोलियों को भर दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।